اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم قدر کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں۔ قدر میں نازل لیلۃ القدر خیر بہم من کل امر، یہ جو آیت نمبر 3 میں فرمایا نا کہ خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر تو بہتر ہے۔ تو اس کو جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ 83 پوائنٹ سمتھنگ 93 نہیں سوری 83 پوائنٹ سمتھنگ ایئرس بنتے ہیں۔ تو یہ رات اگر ہم پا لیں 21 اور نائٹس ہوگی آخری عشرے میں 21 23 25 27 عبادت کر لیں تو اب ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی اتنی عمر پائے گا بھی کہ نہیں، اور اگر ہر سال اتنی عبادت ہم پائے اجر، تو یہ لیلۃ القدر پالو تو خیر من الف شہر، کہ علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تراویح ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، پھر ہم مساجد میں اگر نہیں جا پاتی خواتین تو ہم گھر میں بھی تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ آپ نے تراویح آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے حرم شریف میں تو یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال بھی میں نے یہی دیکھا تھا کہ وہ 1 بجے شروع کر دیتے ہیں قیام اللیل، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لیے 1 بجے کر دیتے ہیں کہ وہ تو بہت جلدی کر دیتے ہیں، رش ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ لمبی لمبے رکوع قعدہ سجدے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو 2 گھنٹے لگتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں نا۔ جیسے میں ایک بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، تو بس آپ بھی جو ہے جو تہجد کا وقت ہمارا ہوتا ہے فجر سے پہلے تھوڑا گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے، لیکن میں ایک بات رکھتی ہوں کہ آپ ایک کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو فیملی بڑی ہے، اور جیسے ہم خانہ کعبہ حرم شریف کی عبادت کو دیکھ رہے ہیں نا، اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں۔ فیملی بڑی ہوتی بہت زیادہ، کھانے وغیرہ افطاری وغیرہ ہوتی جن لوگوں کی، تو وہ یہ سوچتی ہوں کہ بھائی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملے گا، میں اب قیام اللیل ہے تو ایک پارہ پورا کرنا چاہ رہی ہوں اس میں، تو اپنی اپنی وہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے کیا حالات ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں۔ تو ایک کے بعد اینی ٹائم آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد یا سو گئی ہے تو اٹھ کے پڑھ لیں، اس کا تو زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں 23ویں اور 25ویں رات کو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں 21 23 25 27 29۔ اچھا، کہیں سے کسی کے گھر سے کوئی میرا خیال ہے میوٹ نہیں کیا ہوا ہے فون کو، تو کچھ آوازیں آ رہی ہیں، بہت ڈسٹربینس ہو رہا ہے، تو پلیز میوٹ کر لیں۔ اگر آپ نئی بہن ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہے تو پلیز میوٹ کر لیں، یا بھول گئی ہیں تو میوٹ کر لیں تاکہ لوگ آسانی سے سن سکیں۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، سب کو اچھا۔ تو اچھا، اس کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور سب سے چہیتی زوجہ محترمہ تھی، کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ہم اس کے آگے یا غفورو لگاتے ہیں، وہ اس میں نہیں ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دعا بہت پڑھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوب عبادت کریں، تراویح پڑھیں، قیام اللیل کریں، سحری کے وقت دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں، دعائیں رد نہیں ہوتی، اور روزدار کی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ خوب مانگ لیں ان 10 دنوں میں، جتنی آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اپنی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، علاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، اس کی عطا اور دین تو بہت ہے۔ تو دعا پہ تو ہم نے بہت لمبی کل بات کی ہے، ماشاءاللہ 1 گھنٹے سے اوپر ہمارا لیکچر چلا گیا تھا، اس لیے وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے دا جسٹ آف دا حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے میں بتانے سے رہ گیا۔ تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جھگڑا کتنی بری چیز ہے نا، لڑائی جھگڑے۔ تو
کا، ہاتھ کا، پیر کا، تو میں جو ہوں روزے سے ہوں. میں نے تو بہت سنا تھا بڑوں سے کہ دیکھا ہو گیا ہو گیا. تو جب یہ اللہ، یہ ہمارے بڑے جو تھے گھر میں دین کہ تم بھائی بہن بیکار لڑ رہے ہو اور دیکھو یہ فلاں فلاں ایسی ایسی چیز ہو گئی. لیکن یہ کہ جھگڑا اچھی چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر ہو رہی ہو نا تو صبح کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر کیا؟ کہ صبح سورج بلند ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کی ریز نکلتی ہے نا، شعائیں نکلتی ہیں، قدر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہیں. تو مجھے اتنا اچھا یاد ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ میں ایک دفعہ اعتکاف کر رہی تھی تو کچھ ینگ لڑکیاں ہمارے ساتھ تھیں، میرڈ بھی تھیں ان میرڈ بھی تھیں. انتھوزیازم اور جوش اور ولولہ ہوتا ہے تو اتنا اچھا کام کرتی تھی. جیسے ہی ہم فجر پڑھ لیتے جماعت سے، پھر ہم اپنی اپنی اشراق پڑھتے تھے، تو وہ بچیاں جا کے مسجد کی نا، ہمارے مدرسے کی کھڑکیوں سے دیکھتی تھی. ٹوڈے واز تاخرات نو، کیا ہمیں تاخرات مل گئی. وہ آسمان پہ جا کے دیکھتی تھی، پھر ہمیں بتاتی تھی کہ کھڑکی سے ہی، ظاہر باہر تو نہیں نکل سکتے اعتکاف میں. تو وہ اس طرح کا تھی. تو اب کیا کرنا ہے کہ خوب خوب فائدہ اٹھانا ہے ان 83 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی تقریباً 84 ایئرس تک کا ہمیں عمر کا ثواب ملے گا. تو کیا کرنا چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اور یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں عبادت گزاروں کے اعمال کا بدلہ دیگر دنوں کی نسبت زیادہ دیا جاتا ہے. رمضان میں تمام نوافل کا اجر فرض کے برابر ہے. جتنے آپ نفلی نماز پڑھیں گی نا، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، دعا ہے، تو کیا ہوگا؟ نفل نمازوں کا اجر فرض کے برابر ہے. تو پھر سوچیں کہ فرض نمازیں تو چھوڑنی ہی نہیں، کسی حالت میں مسلمان تو چھوڑتا ہی نہیں، تو پھر فرض کا تو کتنا ہوگا، بہت ہوگا. یہاں تک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. یعنی عمرے کا ثواب حج کے برابر، ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو خوب خوب، اسی لیے ہم چھٹی بھی کر رہے ہیں کل سے انشاءاللہ. تو خوب خوب فائدہ اٹھائیں، بہترین فائدہ اٹھائیں. کھانا بنایا، بہت محنت کی رمضان میں. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی چیزیں بنا لیں جو کبھی سال بھر میں کسی سال آپ نے بنائی نہیں ہوتی، کوئی چیز نا جو آپ کی فیوریٹ ہوتی ہے. تو اس کو محنت کر کے بھی بچے منہ بنائیں کہ یہ برا، اچھا نہیں ہے، میاں کہہ دے کہ اچھا نہیں ہے. تو کوئی آیا ہوا، آج کل تو کوئی آ نہیں رہا ہے، تو آپ نے جو ہے بالکل موڈ خراب نہیں کرنا ہے. آپ کو کہنا ہے، سوچنا ہے میں نے اللہ کے لیے بنایا، مجھے اللہ سے اجر ہر چیز میں. کیونکہ جہاں برا منائیں گی وہاں موڈ خراب ہوگا، روزہ خراب ہوگا، آپ بھی ایک بات کا 100 جواب دیں گی. تو یہ بالکل نہیں کرنا ہے. صرف اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، اور باقی ساری نماز، نوافل، عبادت، فرض اور نفل سارے پڑھنے ہیں. تو رمضان میں تمام نوافل کا اجر فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرائض کا اجر تو بے حساب ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ تھوڑی نیند بھی کمی ہو گئی تو فکر نہ کرے کہ مجھے تو بے حساب ثواب ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے حقوق العباد تو پہلے آتا، کھانا پکانا، سحری، افطاری، گھر کی صفائی، شوہر کو بچوں کو خوش کرنا. یہ تو حقوق العباد تو کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک بندے نہ معاف کرے. حقوق اللہ تو اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں اپنی شان رحیمی اور کریمی سے. تو آپ اپنے رب کو یاد کرنے، آپ فرمایا صحیح البخاری میں کہ اپنے رب کو یاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. تو کام کاج کے دوران بھی ہم اذکار کر سکتے ہیں. ذکر ایک جامع اصطلاح ہے جس میں اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ، تحمید. میں کہتی تھی تسبیح تو آپ لوگ کہتے تھے زور زور سے سبحان اللہ، میں کہتی تھی تحمید تو آپ کہتے تھے الحمدللہ، میں کہتی تھی تکبیر تو آپ کہتے تھے اللہ اکبر، میں کہتی تھی تحلیل تو آپ کہتے تھے لا الہ اللہ. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کی محبت میں جمع ہوئے کہ سب بیک ٹو نارمل کر دیں، اس عذاب کو ہم پہ سے ٹال دیں، اور ہم اس کرونا وائرس سے اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اور ہم سب کہ اتنے اجر لیں جتنا چل کے آنے کا اجر تھا. اور جو بہنیں دور ہیں وہ بالکل ان باتوں سے مایوس نہیں ہوں. اللہ کو معلوم ہے آپ لانگ آئلینڈ میں رہتی ہیں، ہماری میجبین بہن، تھوڑی ہماری رفاقت بہن بھی دور رہتی ہے، اور سائمہ کی ممی جو آئی ہوئی ہماری میری چھوٹی بہن، وہ تو دوسرے اسٹیٹ میں رہتی ہیں. سب کو پتہ ہے ہماری زبیدہ بہن بھی دور رہتی. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتا ہے کہ کتنا، بہت دیر. اللہ کا تو ہمیں نہیں پتا کہ ایک بالی ہو اس میں ایک دانہ ہو، ایک دانے سے ایک دانے سے 100 دانے، اور 7 بالیوں میں 700 دانے ہو جائے. یہ آیت تو سب کو پتا ہے نا. تو اللہ کا پتہ ہے کتنا اجر ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ
لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ سب سے افضل کلمہ شکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اور لفظی ترجمے بھی آپ نے پڑھا ہے، کل الحمدللہ، کل شکر تعریف اللہ کی ہے، اس کا شکر بھی الحمدللہ میں ہو جاتا ہے۔ میزان کے پلڑے پہ لا الہ الا اللہ ترازو میں تولا جائے گا، اور ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہمارے اعمال ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، الحمدللہ کا پلڑا بھی بھاری ہوگا، اور الحمدللہ رب العالمین بھی کہا کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، تو اس کو ضرور کہا کریں۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ سب آپ کو پتہ ہے، اذکار کا کارڈ بھی آپ کے پاس ہے، اور ویسے بھی پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم اپنے سے پہلوں کے درجے کو پالو گے، بعد آنے والے تمہارے درجے کو نہ پہنچ سکیں گے، اور تم تمام لوگوں میں بہترین قرار پاؤ گے سوائے اس شخص کے جو اسی طرح کا عمل کرے گا۔ تم لوگ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر ایک دفعہ پڑھ کے 100 کی تسبیح پوری کر دیں۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو یعنی یہ اس تسبیح میں بھی کتنا اجر ہے نا، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو بھی ضرور پڑھیں، نمازوں کے بعد بھی ویسے بھی پڑھتے رہیں۔ اب جو آپ سے جو جھگڑا بتانے کے لیے نکلے اور دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا تھا راستے میں، تو آپ بتانے سے رہ گئے، تو لیلۃ القدر تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، ورنہ ہم تو کیا کرتے کہ صرف ایک رات نماز پڑھ لیتے، عبادت کر لیتے، پوری رات جاگ لیتے، قیام اللیل کر لیتے، تراویح پڑھ لیتے، قرآن بہت سارا پڑھ لیتے، اور کہتے بس چلو ختم، مجھے لیلۃ القدر مل گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ عبادت کا اس کا بھی مصلحت ہے، موقع دیا ہے کہ پھر ہم صرف تاخرات تو نہیں کرتے نا، پھر ہم تو پوری عشرے میں کر رہے ہوتے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد کیجیے اپنے بہترین ذکر پر، بہترین شکر پر، اور بہترین عبادت پر۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ سب آمین کہتی جا رہی ہیں، جو دعا میں کرتے ہیں، ہماری ساتھ ساتھ دعائیں بھی ہو جاتی ہیں آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین، ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ اس کو گزارنے والا اور ہمارے بنائے، اور بہترین ہم اللہ طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہماری مغفرت ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ضرور گردنیں آزاد کراتے ہیں، رمضان میں آزاد کرتے ہیں، ضرور آگ کے عذاب سے انسانوں کو چھڑاتے ہیں، گردنیں چھڑاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس عشرے کی ایک خاص عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو اعتکاف اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس لیے اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو بھی سوالات آپ کو ذہن میں ہیں تو بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ پہلے ہم سب حدیث اور قرآن کی آیات سے سارا پورا ایک سیشن ہمارا پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ہم بات چیت بھی کریں گے، ڈسکشن بھی ہوں گے۔ تو اب غور سے سنیں، اب جو کہا جا رہا ہے نا، میں اور آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ شیطان تو بند ہے، لیکن نفس ڈالے گا یہ بھی کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، تو بعد میں ہم سب کر لیں گے، ابھی سکون سے ہم پڑھ لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، اور اس کی مدت 10 دن ہے، تو 10 دن اعتکاف کرنا ہے۔ تو سنت موقدہ تو وہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کی، کبھی نہیں چھوڑا۔ سنت غیر موقدہ، آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں میری بہنوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سیشن ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ، کیونکہ ہم لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ضرور پہلے تو گھر والے ہی ہم سے سوال کریں گے، تو وہ ایسی کلاسز کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ ہم بتا ہی نہ سکے کسی کو کہ دین میں کیا ٹرمنالوجیز ہیں اور دین میں کیا چیزیں۔ تو سنت موقدہ وہ سنت ہے، غور سے سنیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کی ہیں، جس کو کبھی نہیں چھوڑا ہو، اور سنت غیر موقدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل نہیں کی، اس کو کیا بھی اور چھوڑا بھی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، تو اس کی مدت 10 دن ہے۔ تو میری بہنوں، جب بھی کفایہ آئے نا، تو کفایہ، سنت موقدہ کفایہ، تو کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، ہماری امت میں سے کچھ لوگ کر لیں اس کام کو، تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ جیسے اعتکاف سارے لوگ نہیں کرتے، اللہ کو پتہ ہے، اور خواتین تو خاص طور پہ مسجد جا کے انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے تو بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، ینگ لڑکیاں تھیں اور مجھے موقع مل گیا تھا اس مدرسے میں، اور بہت پردہ بھی تھا، بہت ہمارا خیال کیا گیا تھا، کھانے کا، پینے کا، پردے کا، سونے کا، ہر چیز کا۔ تو ایسی جگہ ہو تو جا سکتے ہیں ہم نا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے میں کینیڈا گئی تھی، میری بیٹیوں نے انتظام کیا تھا، الحمدللہ ان کو بھی اللہ بہترین اجر دے۔ اچھا، اس کے بعد تو کفایہ جب ہونا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کر لیں تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو مسجدوں میں، گھر کی مسجدوں میں کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی ضرور اعتکاف کرے،
ہمارے گھر کی محلے کی جو مساجد ہوتی ہیں سارے لوگ نہ جائیں تو ایک آدمی ضرور اعتکاف کریں تو وہ محلے والے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، علاقے کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تجوید کے جو رولز ہیں میں بتاتی چلوں آپ کو، تو تجوید کے جو رولز ہیں نا، جو آپ لوگ پڑھ رہی ہیں سارے رولز، وہ بھی تجوید سے قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے۔ ایک آپ پڑھانے والے یا پڑھانی والی کے پاس بھیجتی ہیں تو وہ آپ کے بچے کو تجوید سے پڑھا دیتا ہے، ہاں ایسے، خاف ایسے، یہ ایسے آرٹیکولیشن پوائنٹس، لیکن ان کو وہ علم نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ رولز نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ وہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ رولز سیکھ لیں اور پڑھانے والے بالکل اسی طرح پڑھا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ماشاء اللہ آپ لوگ کو تو مبارک ہو کہ آپ لوگ تو رولز بھی پڑھ رہی ہیں اور کافی کچھ پڑھ چکی ہیں۔ ابھی آگے ہم جو چھٹی آئی ہے عشرہ کے آخری عشرے کی، اس میں تو خوب عبادت کریں۔ اس کے بعد جو عید کی چھٹیاں ہیں تو اپنی جو بھی چیزیں ہیں گھر کے کام کاج آگے پیچھے کر کے رکھ دیں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنے سارے کورسز، سارے سبجیکٹ شروع کریں گے اور انشاءاللہ اسکرین پہ شیئر کریں گے، گرامر وغیرہ زوم پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے بہت دعا کیجیے گا، کیونکہ ہم نے دورہ قرآن کی وجہ سے تو ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن بہت اچھا کام ہو گیا، 30 پارے بھی ہمارے ہو گئے اور ریکارڈنگ بھی میں ڈالتی جا رہی ہوں۔ آج 23واں پارا پوسٹ کروں گی انشاءاللہ سسٹرز آف نیو یارک پہ۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر سال رمضان میں آپ 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور وفات کے سال آپ نے دورہ قرآن بھی، جبریل علیہ السلام 2 بار آپ کے پاس آئے اور دورہ قرآن بھی آپ نے 2 بار کیا، لیکن ویسے 1 بار ہوتا تھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو وفات کے سال آپ نے 2 بار اعتکاف، سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 2 بار نہیں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہو اتنے دنوں کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ اب آپ نہیں کر سکتی 10 دن کا تو آپ کو جتنے دن ہو سکے کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کر لو، یعنی فجر، اچھا آپ اعتکاف کا فجر کی نماز کے بعد اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ تو آپ 21ویں دن کو، 21ویں کی صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف میں بیٹھیں گی اگر اعتکاف کرنا ہے، اور روزے کے لیے اعتکاف ضروری ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، روزے کے لیے، اعتکاف کے لیے روزہ لازمی ہے۔ عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ قریبی مسجد میں اعتکاف کی سہولت نہ ہو تو خواتین گھر کے ایک کمرے یا گوشے میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ کمرے میں ایک آپ کو گوشہ بنا لیجیے گا جو کرنا چاہ رہی ہیں، پھر وہاں آپ کو سہولت بھی ہو، آپ جب چاہے تو ہیٹنگ آن ہو جائے، آپ جب چاہے تو اے سی آن ہو جائے، گرمی سردی کا بھی، کیونکہ پھر اگر فیسلٹیز نہ ہوئی تو پھر آپ کے پرسپائر ہوں گی، پسینہ ہوگا، تو پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا، مطلب عبادت میں تھوڑا سا خلل آ جائے گا۔ آپ آوازیں دیں گی دل کی تو دل سے تو بیٹھنے والی انشاءاللہ مطلب میرا مطلب کہنے کا ہے کہ وہ خلل آ جاتا ہے، پھر آواز دیں گی کہ بھائی اس سے گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، پنکھا چلاؤ وغیرہ، تو پورے انتظام سے بیٹھیں گے آپ گھر کے کونے میں، لیکن یہ مسنون اعتکاف شمار نہ ہوگا میری بہنوں، یہ مسنون اعتکاف شمار نہ ہوگا۔ گھر کا اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں ہوتا ہے، عبادت کا ثواب تو مل جائے گا آپ کو بہت زیادہ، لیکن یہ مسنون اعتکاف مسنون ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مسجدوں کا اعتکاف سنت ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو گھر میں بیٹھ جانا، ثواب تو ضرور مل جائے گا آپ تو۔ اچھا آپ اچھا پھر کیا ہے کہ اعتکاف میں جو ہے ہم سارے سوشل میڈیا بند کر دیں گے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، لیکن صرف ہم وہ واٹس ایپ دیکھیں گے، جیسے میں وہ دیکھوں گی کہ میری والدہ جو ہے بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا اینی ٹائم ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اینی ٹائم کیا ہو جائے، اللہ بہتری کے فیصلے کرے، تو وہ اتنی بیمار ہے تو وہ میں فیملی چینل دیکھ لوں گی جو بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ مکے سے بھی میں کیا کرتی تھی کہ ایک وقت مقرر کیا تھا کہ گھر کی کو دیکھ لیتی تھی بس، اب مجھ سے گھر والے بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اور وہ جو مکے سے جدے سے بیٹی فون کرتی تھی تو میں مثالیں بتا رہی ہوں، وہ صرف اس لیے کہ ممی کھانا پہنچا جائے یا کپڑے پہنچا جائے یا کوئی تکلیف ہے، دیٹس اٹ، بس اتنی بات آپ کے گھر والے کریں گے۔ آپ لانڈری کے لیے کپڑے دے دیں گے، آپ تو گھر میں ہی ہوں گی نا، یا آپ ماں ہیں، آپ والدہ ہیں، کوئی پتیلا نہیں مل رہا ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کوئی ایسی بہت ضروری بات ہے تو پھر وہ آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔
اور بس وہ لین دین ہوگا، آپ اپنی وضو کے لیے اٹھیں گی، غسل کے لیے اٹھیں گی، کھانا کھانے کے لیے جائیں گی اور بس عبادت میں رہیں گی، اچھا نیند اچھی کریں گی۔ اعتکاف کا میری بہنوں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیند اچھی نہ کریں، ٹھیک ہے، نیند بہت ضروری ہے، اپنی نفس کا حق ہوتا ہے، ابھی نفس میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں لیکن ہم پھر ہمارا یہ پورا بھی کرنا ہے، تو اپنی نفس کا پہلا حق ہے اس کو کھانا اچھا دیں، اس کو جو ہے نیند اچھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا پھر کیا ہوا، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جسٹ آف دا حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس اعتکاف میں ملنے آئی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں، پھر آپ نے باتیں کی، ضروری باتیں انہوں نے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے گئے گھر تک، کیونکہ وہ مسجد سے قریب ہی ہوتے تھے تو چھوڑنے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے ملنے بھی لوگ آ سکتے ہیں، آپ کے کمرے میں کوئی ضروری بات کرنی ہو، ٹھیک ہے، تو آ سکتے ہیں آپ کے پاس، لیکن لہو و لعب اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، دنیاوی باتیں، بیکار کی باتیں نہیں ہوں گی، صرف کام کی بات کر کے وہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے کمرے میں آ کے جو گھر میں کریں۔ تو آپ ان کو چھوڑنے جا رہے تھے، تو اس کے آگے کی بھی حدیث پوری کر دوں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو دیکھا، دو صحابہ کرام اجمعین کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو بلایا واپس، وہ تو چل دیا آپ کو دیکھ کے، آپ نے کہا یہ میری زوجہ محترمہ صفیہ ہیں۔ تو میری بہنوں، جب بھی آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہوں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، پہلی گود کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا بھائی لگ رہا ہوتا ہے، اب جو دور پار کی آپ کی دوست ہے اس کو کیا پتا، قریب کے لوگوں کو تو پتا ہے آپ کا بیٹا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ یہ میں بیٹے کے ساتھ جا رہی ہوں یا میں اپنے فلاں بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بعض دفعہ بھائی بہن بھی اوپر تلے کے ہوتے ہیں تو وہ بالکل جیسے آپ کی ایج کے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، کہ آپ کے متعلق بھی کوئی ایسا خیال کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا چلے بات پوری آپ کے آگے رکھ دوں، مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ملنے آئی تھی آپ کے پاس اعتکاف میں نا، تو ہم یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ساری عبادات کرنا ہے، تو ہم یہ جانیں اور ہم سمجھیں کہ ہمیں کس طرح کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا خوشی کا موقع، ہمارے دو تہوار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 دن ہمیں خوشی کے دیے ہیں، عید الفطر جو کہ آ رہی ہے 10 دن بعد، 11 دن بعد، اور عید الفطر۔ تو میری بہن چاند دیکھنے کی دعا مت بھولیے گا، کھڑکی سے دیکھ کے پڑھ لیجیے گا، چاند نظر بھی نہ آئے تو بھی پڑھ لیجیے گا، اللہم اہلہ بالیمن والایمان والاسلام ربی و ربک اللہ، ٹھیک ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پہ ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل کر، اے چاند تیرا اور ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی منانا اور اس کا اظہار کرنا عین تقاضۂ فطرت ہے، اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے وہ مسلمانوں کو خوشی منانے کا پورا پورا حق دیتا ہے۔ خوشی مناتے ہوئے اگر اسلامی اقدار کا خیال رکھا جائے اور اللہ کے دیے گئے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو خوشی منانا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ میری پیاری بہنوں، کسی کے گھر سے مسلسل آواز آ رہی ہے، اگر آپ نئی سسٹر ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ میوٹ کرتے ہیں تو میوٹ کر دیں تاکہ ہم اچھی طرح سن سکیں، اگر اور جو ہے بھول گئی ہیں تو میوٹ کر دیں، مسلسل آواز آ رہی ہے اپنا فون میوٹ کر دیں پیاری بہن، بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے اوپر تو ہماری آوازیں نہیں ہونی چاہیے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، حضرت انس سے روایت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہر سال 2 دن ایسے ہوتے تھے جن میں وہ سب کھیل کود کیا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ عید اللہ کی جانب سے نازل کردہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، عید بھی ایک عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عیدن و ان عیدنا ھذا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا، صحیح بخاری کے مطابق یہ عیدین امت کی خصوصیت میں سے ہیں، تو اس کو بہت اچھی طرح منائیں، ٹھیک ہے، بہت خوش ہو کے، کیوں چاہے کہ آپ گھر میں بھی ہیں تو شوہر اور بچوں کو خوش کریں، خوشیاں بانٹیں، اچھا آپ شیرینی پکائیں گی، شیر خورما سیویاں پکائیں، سب کچھ کریں، لیکن عبادت اس رات کی آپ کی نہ جائے۔ رمضان کے بعد عید الفطر مسرت و انعام کا دن ہے، رمضان کے بعد شوال کے پہلے دن عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت اور رحمت کا پیامبر بنا دیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے مسرت کا پیغام ہے، رحمت کا پیغام ہے عید، اور اسے رمضان المبارک میں کی گئی عبادت اور ریاضت اور اطاعت اور بندگی، تسبیح اور تحلیل اور حمد و ثناء اور درود السلام، سحر اور افطار اور تراویح کے اجر و ثواب اور انعام و اکرام کے لیے
انعام و اکرام کے لیے بطور خوشی عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ ان خوش قسمت اور بامراد لوگوں کے لیے یوم الجزا اور یوم الانعام ہے میری بہنوں، یا ہمارے لیے یوم الجزا اور یوم الانعام ہے، جو ساری عبادتیں آپ نے کی، جنہوں نے رمضان مبارک کی پر نور گھڑیوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا اور دل و دماغ کی تازگی کا اہتمام کیا۔ عید کے دن کرنے کے کام: زیب و زینت: عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، زینت کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے۔ اپنے شوہر کے لیے زینت کا اہتمام کریں، خوب میک اپ کریں، جویلری پہنیں، انہوں نے آپ کو اتنا کچھ لا کے دیا، خود بھی جاب کرتی ہیں تو بھی آپ کا حق ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی کہ کپڑے پہنیں اور صاف ستھرا لباس پہنیں، زینت کا اہتمام کریں۔ عید کے لیے بہترین لباس پہن کر جانا مستحب ہے۔ امام ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ اسے زاد المعاد نے بیان کیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری دار چادر زیب و زینت تن فرماتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے، ابن عمر کا تو یہ حال تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کا بٹن انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک دفعہ کھلا تھا خطبہ دیتے ہوئے، تو وہ اپنا بٹن اوپر کا کھلا رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے تھے۔ عیدین کے موقع پر آپ اپنا سب سے عمدہ لباس ابن عمر زیب تن کرتے تھے۔ البتہ مردوں کے لیے ریشمی لباس ناپسندیدہ ہے، لہٰذا انہیں ان کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ جنت میں مردوں کو ریشمی لباس بھی ملے گا اور سونے وہ کڑے بھی ملیں گے پہننے کے لیے، اور دنیا کے کڑوں سے کوئی دنیا کی تو کسی چیز سے جنت کا کوئی مقابلہ نہیں، صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہماری وہ باتیں بتا دی گئی کہ جیسے تمہارا ایسا کڑا، تمہارا ایسا لباس، تو سمجھانے کے لیے۔ تو نیز خوشی کے اس موقع پر اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اب شوہر پہ بہت زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالیں گی، اسراف سے بھی بچیں گی اور اچھے لباس بھی زیب تن کریں گی، تو میک اپ کر کے بیٹھیں گی، میاں کو خوش کریں گی۔ فرمان الہی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ سورۃ البقرہ 185۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم عام ہے، جس میں عیدین کے مواقع بھی شامل ہیں۔ دیکھیں یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی، یہ ہے دین اسلام، کہ امام زہری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، نماز ادا کرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رہتا، جب نماز ادا کر لیتے تو تکبیریں کہنا ترک کر دیتے۔ نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت ابن عمر دن کے آغاز میں مسجد سے عیدگاہ کی طرف جاتے اور با آواز بلند تکبیر کہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور وہ امام کے کھڑے ہونے تک تکبیر کہتے رہتے۔ اب ہمیں یہ سن کے ہوگا کہ ہمارے بیٹے تو نہیں کرتے، تو میری بہنوں ہمارے بیٹے کو دین پہ ہی نہیں اٹھایا ہم نے، اب کوشش کریں ان کو بولیں کہ راستے میں جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ، اور ہم لے ہی جاتے ہیں تو بچوں کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ، ہم تو مسجد لے ہی جا رہے ہوتے ہیں، ہماری جو ہمارے محلے میں جو مسجد ہے، ہماری مسلم سینٹر، اور جہاں جہاں جو رہتے ہیں سب جا ہی رہتے ہیں۔ اچھا، اب تکبیرات کا یہ ہے کہ تکبیرات آپ چاند رات سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا چاند اگر 29ویں رمضان کو ہوتا ہے تو شروع کر دیں، 30 رمضان کو ہوتا ہے تو آپ جو ہے شروع کر دیں گے، جیسے آپ کو چاند کا پتہ چلے تو رات سے ہی آپ تکبیرات کہنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، امام ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اب عید الفطر میں تکبیرات کا آغاز چاند دیکھنے سے اور اختتام نماز عید سے فارغ ہونے پر ہے۔ تو تکبیرات چاند سے شروع کریں گی، چاند رات سے، اور جب نماز عید سے فارغ ہو جائیں گی پھر جو ہے تکبیرات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تکبیرات کے الفاظ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دوران ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا کہ جب اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تو کھول دیے گئے، اور پھر ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ اس کو لکھنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو یہ کلمہ بہت بولا کریں۔ اس کے بعد ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو نہیں چھوڑے۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور یہ آپ اپنی ثنا میں بھی کہہ سکتے ہیں، جو تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کرتی ہیں، اللہ اکبر کہتی ہیں، اور سینے پہ جب ہاتھ باندھتی ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ غیرک پڑھتی ہیں، غیرک، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کیونکہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے۔ مثلا اب تکبیرات کون سی پڑھیں گے سب کو معلوم ہے، تو پھر بھی چار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اسے فتح الباری نے روایت کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر ہے، یہ تکبیر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر، اب یہ عید کا پڑھ لیا ہم نے، اب صدقہ فطر کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک راستے سے جائیں گے عید کی نماز پڑھنے اور پھر دوسرے راستے سے واپس آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک راستے سے جائیں گے، دوسرے راستے سے واپس آئیں گے۔ ابھی اور بھی پڑھتے ہیں ہم عید پہ۔ تو اچھا، فطرہ روزے دار کو لغو اور بیہودہ بات سے پاک کرنے اور مساکین کے کھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اب فطرے کے فائدے دیکھیں، جو آپ فطرہ دیتی ہیں نا عید کے روز، تو وہ کیا ہے؟ فطرہ روزے دار کو لغو اور بیہودہ بات سے پاک کرنے، یعنی روزے میں اتنی ساری درس اٹینڈ کرنے، اتنی ساری حدیث اور قرآن سے ویلکم رمضان پڑھ بھی لیا تھا، اس کے باوجود بھی انسان ہونے کے وجہ سے کوئی بیہودہ بات نکل گئی، کوئی لغو بات روزے میں نکل گئی، تو کیا ہوگا؟ اس کا جو ہے کفارہ ادا ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ ہو گیا کہ مساکین کے کھانا مل جائے گا۔ تو جو شخص اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول صدقہ ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو عید سے پہلے دے دیتے ہیں، اگر جو بعد میں دے گا تو وہ عام صدقہ ہوگا، وہ اس کا ثواب پھر وہ جو ہے یہ صدقہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ ہم زیر کفالت افراد، ملازمین اور بچوں کی طرف سے عید الفطر کی صبح نماز عید سے پہلے صدقہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہ صدقہ فطر جو آپ کے گھر ماسیاں، ڈرائیور، چوکیدار کام کرتے ہیں ان کی طرف سے دینا ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہی رہ رہے ہوتے، بیچارے کہاں جا رہے ہوتے نا، پاکستان میں تو ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ پھر ان کی طرف سے بھی دے دیتے تھے۔ اور جو حاملہ عورت ہے، جو ماں کے رحم میں بچہ ہے، اس کا بھی صدقہ فطرانہ دیا جائے گا۔ نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جس کے پاس وہ جمع ہوتا تھا۔ اس کو موطا امام مالک نے بیان کیا، تو آپ پہلے بھی 2-3 دن پہلے بھی دے سکتی ہیں۔ فطرانہ کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو کا 1 صاع مقرر کیا ہے، اور آج کل صاع جو ہے تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے، تو کتنا دیں گے؟ 2.5 کلو کے برابر آپ دے دیں گے۔ اب مسلم سینٹر کا جو کیلنڈر اگر آپ کے پاس آیا ہے تو اس کے نیچے انہوں نے بتا دیا ہے کہ $60 ہے، مطلب اس سال کا صدقہ فطرانہ ایک آدمی کا $60 ہے۔ تو اس پہ چلے جائیں، muslimcenter.org پہ چلے جائیں، تو اس پہ آپ کو کیلنڈر کے نیچے ریڈ میں، چلیں میں پوسٹ کر دیتی ہوں، میرے پاس ہے، میں پوسٹ کر دیتی ہوں۔ کسی بہن نے کہا تھا تو پھر میرے شوہر نے اس پہ دیکھا تھا مسلم سینٹر پہ، اور پھر انہوں نے پوسٹ کر دیا تھا۔ تو کیلنڈر کے نیچے ریڈ لائن ہے، اس میں انہوں نے ایک دعا لکھی، اس کے نیچے انہوں نے لکھے $60۔ ابھی مت دیکھیے گا پلیز، غور سے سنیں، کیونکہ اللہ رسول سے اوپر ہماری آوازیں، ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کام کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن سنتی رہیں، توجہ سے سنیں، کیونکہ ادھر ادھر گوگل کر ادھر ویب سائٹ پہ جانے لگیں گے تو توجہ وہ ہو جائے گی۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا مسنون ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرمائے بغیر نہ نکلتے۔ حضرت انس ہی کی ایک روایت ہے کہ وہ اس کو طاق تعداد میں تناول فرماتے تھے، یعنی آڈ نمبرز میں 1 کھجور کھائیں گی، 3 کھائیں گی، 5 کھائیں گی، 7 کھائیں گی، آڈ نمبرز کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کھجوریں موجود نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے، تو اگر کھجور ہے، اگر رمضان کی وجہ سے تو کھجور کھا لیں، اور پھر اپنی جو آپ محنت کریں گی شیر خورما اور شیویاں وغیرہ وہ کھا کے عید کی نماز کو جا سکتے ہیں۔ اور آج کل تو کوارنٹین ہے، کرونا وائرس ہے، تو مسجدوں میں تو نہیں ہو رہی ہے، تو ہم گھر میں پڑھ لیں گی ہم خواتین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کا بھی طریقہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، انشاءاللہ باری باری سب ٹاپک کور کریں حضرت، انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا
عید کا خوشی کا دن ہے، انعام ہے اور جزا کا دن ہے۔ اس نے اچھا پھر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں اگر وہ عید کے دن نہ نکلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ہمجولی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، اور عورت کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہو اور ایمان والوں کی دعا میں شریک ہو۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں، یعنی منسٹریشن میں بھی، پیریڈز میں بھی، حیض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو آئیں اور لیکن وہ نماز کی جگہ سے دور رہیں، پیچھے بیٹھیں۔ البتہ خواتین عیدگاہ آتے جاتے وقت اپنی زینت چھپا کر نکلیں اور ایسی خوشبو سے اجتناب کریں جو مردوں تک پہنچ رہی ہوں، اور بچیاں جو ہیں ماشاءاللہ پازیب وغیرہ پہن لیتی، اس کے بھی گھنگرو ایسے نہ ہو کہ بج رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور خوشبو بھی نہ پہنچے، اور اسکارف بھی کلرفل ایسے نہ ہوں کہ مرد کی نظر پڑے۔ عید کی نماز ادا کرنا اہل اسلام پر فرض ہے۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ عید کی نماز اذان اور تکبیر اقامت کے بغیر پڑھی جاتی۔ عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے، اذان بھی نہیں ہوتی اور تکبیر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ نمازوں کے لیے مسجد جاتے ہیں تو پہلے اذان ہوتی ہے، پھر وہ ہے اقامت کی اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو یہ نہیں ہوگا۔ عید کی نماز میں اذان اور تکبیر اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ اس صحیح مسلم میں اس کو روایت کہ عید کی نمازوں کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک۔ جمعہ اور عید۔ جمعۃ المبارک کے دن عید ہونے کی صورت میں، اگر عید جس دن جمعہ ہے اس دن عید ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، سمجھے جمعے کے دن عید ہوتی ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن عید ہونے کی صورت میں عام دستور کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی۔ نماز عید ویسے ہی پڑھیں گے، جمعے کا جمعہ بھی ہوگا تو نماز عید جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے۔ لوگوں کو اختیار ہے، چاہے تو جمعہ ادا کریں چاہے تو چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیچارے ابو ہریرہ رضی اللہ، ہر طرف ماشاءاللہ حدیث مبارکہ ہے۔ جبھی تو ان سے کہا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگی وہ حدیث، وہ روایت کہ ابو ہریرہ تو ہر وقت، ابو ہریرہ تو بہت حدیثیں روایت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جب بازاروں میں ہوتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی سے چمٹا رہتا تھا اور جو ساری تعلیمات لیتا رہتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان سے 2500 روایتیں ہمیں ملتی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو چکی ہیں، اگر کوئی چاہے تو یہ نماز عید کا ادا کرنا اسے جمعے کے ادا کرنے سے کافی ہو جائے گا، اور ہم یقیناً جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔ جمعہ اور عید کا دن میں، جمعہ اور عید کا ایک دن میں ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں کسی قسم کی نحوست کی علامت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث جو تھی سنن ابو داؤد کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو چکی، یعنی کہ جمعے کا بھی خطبہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 2 عیدیں ہو گئیں، تمہاری عید کا دن بھی ہو گیا اور جمعہ بھی ہے، تو کیا ہے، اسے جمعہ ادا کرنے سے، یہ نماز عید کا ادا کرنا اسے جمعہ کے ادا کرنے سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اگر مردوں کے لیے ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تو جمعہ پڑھنے تو مرد جاتے ہیں، ہم عورتیں بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہے کہ اگر وہ اب مسجد نہ جائیں مرد حضرات جمعے کی نماز کے لیے، کیونکہ عید کی نماز تو باجماعت انہوں نے پڑھ لی ہے، کانگریگیشن میں جماعت سے پڑھ لی ہے، تو اب وہ کیا کریں، اب اگر وہ چاہیں تو جمعے کی نماز کو نہ جائیں، کیونکہ یہ نماز عید کا ادا کرنا اسے جمعہ کے ادا کرنے سے کافی ہو جائے گا، اور ہم یقیناً جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہم تو جمعہ ادا کریں گے، تو جانا چاہیں مرد حضرات، عید کی نماز پڑھ لی ہے، جمعے میں جانا چاہے تو جائیں، نہ جانا چاہیں تو گھر میں پڑھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یقیناً جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔ اچھا خطبہ عید، نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ عید کا خطبہ ممبر پر نہیں ہوتا۔ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتی ہیں نا، مسجد میں ٹی وی میں سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ممبر پر دے رہے ہوتے ہیں، تو اب ممبر پر نہیں ہوتا جمعے کا، کیونکہ آپ نے عید کا خطبہ ممبر پر نہ دیا۔ صحیح بخاری۔ خطبے کے وقت خاموشی اختیار کی جائے، راستہ تبدیل کر کے جانا، عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون ہے، وہ تو ہم سب کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اگر فوڈ پلس سے جاتے ہیں تو پھر ہم سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں وال گرین کی طرف سے،
تو عید کے روز مسلمانوں کی یہ سنت ہے، عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام اس ملاقات میں ایک دوسرے کو مندرجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اسے فتح الباری نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے۔ میرے ساتھ بولیں، تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکم، تقبل اللہ منا و منکم۔ عظمیٰ جی آپ اس کو واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دیجیے گا جیسے کرتی ہیں آپ ہر سال، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے، کیونکہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد ہو، ہم واٹس ایپ جب بھی کھولیں گے ہمیں یاد آ جائے گا کہ ارے ہمیں عید کے دن یہ کہنا، خوشی منانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حبشی عید کے دن نیزوں سے مسجد میں کھیل دکھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر سر رکھا اور ان کا کھیل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ میں ہی دیکھنے سے بیزار ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، وہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ نہیں کہتے کہ چلو اب میں تھک گیا، اب اپنا جو ہے اپنا جو ٹھوری ہے میرے کندھے سے ہٹا لو، اپنا چن جو ہے میرے کندھے سے ہٹا لو۔ وہ کہتی ہے کہ یہاں تک میں ہی دیکھنے سے تھک گئی۔ سبحان اللہ، کیا پیار تھا اپنی زوجہ محترمہ سے، تمام ازواج سے آپ بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے پاس انصار کی 2 کمسن لڑکیاں بیٹھی جنگ بیعث سے متعلق اشعار گا رہی تھی۔ ان کی تو بات ہی شاعری میں ہوتی تھی نا، اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی جو شاعری تھی، یہ تو بات ہی شعر و شاعری میں کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کچھ لڑکیاں بیٹھی جنگ بعث سے متعلق اشعار گا رہی تھی میرے پاس بیٹھے، تو یہ گانے والیاں نہ تھی، یعنی پروفیشنل سنگرز نہ تھی، گانے گانے والیاں نہ تھی۔ اتنے میں ان کے والد تشریف لائے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور کہنے لگے رسول اللہ کے گھر میں یہ گانا بجانا۔ یہ عید کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی عید کے روز خوشی کے احساس اور اظہار کے لیے ہلکے پھلکے کھیل کھیلنا یا اشعار پڑھنا جائز ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ کوئی گیمز رکھ لیں، کیونکہ آج کل تو کوارنٹین ہے، تو اس کو بور نہ بنائیں، بہت خوش بنائیں، بچوں کی پسند کے کھانے پکائیں، گیم کر لیں، کیک بھی آپ لا سکتی ہیں۔ بچے ہم کہتے ہیں کہ برتھ ڈیز نہ بناؤ، ہماری اینیورسریز نہ بناؤ، نیو ایئر کرسمس فلانا، لیکن پھر کیا کرتے ہیں ہم ان کو آلٹرنیٹ نہیں دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بہت ڈرائی اور سوکھا ہے۔ اچھا سا کیک لائیں، اس پہ عید الفطر لکھ لیں، کوئی بات نہیں نام نہ لکھیں تو، اور اس کو کاٹیں، ضروری نہیں کہ ہم ہیپی برتھ ڈے کی طرح تالیاں بجائیں، وہ چیزیں نہیں فالو کرنی ہے، مطلب ہماری حدود میں رہ کر کہ ہم ہیپی برتھ ڈے کہیں یا تالیاں بجائیں، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے جو ہیپی برتھ ڈے والے کہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اس کو لا سکتی ہیں، کیک بچے کاٹ لیں اور خوشیاں منائیں، کھائیں، اور چلیں ابھی تو کوارنٹین ہے، ورنہ آپ بچے جمع کر سکتی ہیں، بچوں کی سہیلیاں لڑکے ہیں تو ان کے دوست جمع کر سکتی ہیں، اور جو گفٹ پیکس وغیرہ جو برتھ ڈیز میں جو چیزیں بنا لی جاتی، بلون اور جو اسپرے سے وہ جو سارا وہ ریڈ اور بلیک اور وہ ہم فلو کرتے ہیں، اڑاتے ہیں ساری چیزیں، وہ سارا وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں عید الفطر کی نماز، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے مردوں کو تو پتہ ہی ہے، تو جس کو یاد ہے اس کا ریویژن ہو جائے گا۔ تو چلیں ہم اب دیکھتے ہیں کہ اب نماز عید کیسے ادا کریں گے، کیونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ کو تو سب پتہ ہونا چاہیے۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں کہ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ امام شہر سے، ایک سیکنڈ میں ذرا آئی پیڈ صحیح کروں، امام شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ میں لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے ہمارے کولڈن کے پیچھے جو گارڈن ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب آپ کو معلوم ہے۔ تو نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ امام شہر سے باہر نکل کر عیدگاہ میں لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عید الفطر 2 رکعت، اب بہت غور سے سنیں اس کا طریقہ، ٹھیک ہے، غور سے سنیں، کیونکہ غور سے سنیں گی تو بتانے والی بنیں گی، آگے پہنچانے والی بنیں گی، صحیح ہے، کیونکہ آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، میں اور آپ، تو پہلے گھر والے ہم سے ہی پوچھیں گے، گھر والوں کے علاوہ جو واٹس ایپ میسیجز بھی ہمیں آتے ہیں نا، رشتہ داروں سے، کزن سے، بہنوں سے، سسرال سے، سب جگہ سے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز عید الفطر 2 رکعت ہے اور نماز عید الاضحیٰ بھی 2 رکعت ہیں۔ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مکمل نماز ہے، قصر نہیں ہے۔ جس نے افطرا باندھا وہ خائب اور خاسر ہوا، یعنی اب اس کو کوئی کہہ دے کہ قصر ہے، نہیں، یہ قصر نہیں ہے، جو افطرا نہ باندھے، اپنی طرف سے نہ باتیں گھڑیں کہ یہ جو قصر ہے، ورنہ وہ کیا ہوگا، وہ افطرا باندھنے والا، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا،
کیا ہوگا؟ خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے اور وہاں سب سے پہلے نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری، نماز اس کو 956 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا جا کے، بخاری، صحیح بخاری کا نمبر ہے 956۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 یا 7 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات جو کہ رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہے۔ تو اچھا، اب دیکھیں آگے پڑھتی ہوں میں۔ تو نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 6 یا 7 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات جو کہ رکوع کی تکبیروں کے علاوہ ہے۔ تکبیرات کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے اور پہلی رکعت میں سورۃ القاف کی تلاوت کرے۔ قاف 2 نقطے والا موٹا قاف، قحاف نہیں ہے۔ ریمائنڈ یو پلیز، میری بہنوں غور سے سنیں، سورۃ القاف 2 نقطے والا موٹا قاف، چھوٹا قاف نہیں، بڑا قاف، قحاف نہیں۔ اور پھر دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے اور سورۃ القمر کی تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ دوسری چوائس ہے آپ کے پاس، اگر چاہے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو میری بہنوں، ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں، پہلی رکعت میں ہم پڑھیں گے سورۃ القاف موٹا قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر۔ اب ہمیں تو یاد نہیں ہے، اور چونکہ یہ تو نفل نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اور اس کو فرض کفایہ بھی کہا گیا ہے، اس کو فرض عین بھی کہا گیا ہے، اس کو سنت بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم قرآن کو تو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، نوافل میں ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سہولت ہو گئی، کیا سہولت ہو گئی کہ ہمیں یہ یاد نہیں ہے سورۃ القاف اور سورۃ القمر، تو ہمیں سبح اسمَ ربک الاعلیٰ تو یاد ہے۔ ہم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسمَ ربک الاعلیٰ پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یا اللہ دوسری والی دعا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ چلیں، تو اب ہم یہ عید کی نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو اب غور سے سنیں اس کا طریقہ کیا ہے، کیا ہوگا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہو کہ امام صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب آپ لوگ تو گھر میں پڑھیں گی نا، تو آپ اللہ اکبر ایک بار کہیں گی، اب آپ ثنا پڑھیں گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور یا دوسری والی اگر ثنا پڑھتی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا تیسری والی ثنا پڑھتی اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بادت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی خطایا بالماء والثلج والبرد۔ تینوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ پڑھتی ہیں، تو ایک ثنا آپ نے اکبر آپ نے ثنا پڑھی، اب اس کے بعد آپ 7 تکبیرات کہیں گی، کتنی؟ 7۔ اللہ دیکھیں گنے، 6 یا 7، میں 7 کہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھیں، میں ریپیٹ کرتی ہوں، تکبیر تحریمہ ایک بار کہا، اس کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک، کوئی بھی ثنا تینوں میں سے آپ نے پڑھی، اس کو اگر آتی ہے سورۃ القاف اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، اور یہ فرض عین ہے، اور کو سورۃ سبح اسمَ ربک الاعلیٰ یاد ہے، اور سورۃ الغاشیہ ہل اتاک حدیث کو غاشیہ یاد ہے۔ نہیں یاد ہے تو کوئی بھی اور صورت پڑھ لیں گی، اور یہی صورت پڑھنی ہے تو 10 دن ابھی آپ کے پاس 9 دن ہیں، اس کو آپ آج کی رات بھی آپ پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو میری بہن کیا کریں کہ کوئی بھی 2 صورت پڑھ کہ کیا پڑھ بھول جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم صورتیں دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں صورتیں۔
بڑا قاف جو ہوتا ہے، سورۃ القاف. قاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا. قاف والقرآن المجید بل عجیب و انجام فرون حاضہ شیء عجیب. ٹھیک ہے، یہ سورۃ القاف ہے، اور یہ آپ کو ملے گی سورہ نمبر 50. بعد آپ سورۃ القاف پڑھیں گی، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے. آپ پھر پڑھیں گی سورۃ القمر. اقتربت الساعة بسم اللہ وانشق القمر وإن يروا آیات یوردوا ويقولوا سحر. قرآن کی 54. ٹھیک ہے، اچھا. اب اور سلام پھیر لیا، یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس چوائس ہے، اگر نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کا، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے بھی ثنا پڑھی. ثنا پڑھنے کے بعد آپ 6 یا 7 اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ پڑھیں گی. سورۃ الفاتحہ الکتاب کی سورۃ الفاتحہ کے بعد سب بھی اماں کے پارے میں ہی ہے، اور سورت نمبر 87 ہے. ٹھیک ہے، 30ویں پارے میں، جز 30 میں ہو گئی. پھر آپ 5 بار دوسری رکعت ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حدیث الغام ذن خاشیہ عامل، یہ آپ پڑھیں گی. یہ صورت آپ کو صورت نمبر ہے غاشیہ کا 88. یہ بھی اماں پارا میں. اور خوشخبری کی بات ہے کہ سورۃ الاعلیٰ کے فوراً بعد ہے، تو اگر یاد کرنا ہے تو بھی آسان ہے، دیکھنا ہے ابھی تو بھی آسان ہے کہ سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے ساتھ ہی یہ صورت اس کے بعد میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا نماز کا. اب آگے، اب اس کے بعد خطبہ سنیں گے غور سے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں امام کو نماز عیدین میں ان صورتوں کی تلاوت کر کے سنت آیا کرنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی ایسا کرے تو مسلمان لوگوں کو علم ہو کہ ایسا کرنا سنت ہے اور وہ انکار نہ کرے. تو اسی لیے ہم نے بھی یہاں پہ پڑھ لیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سنت سے کیا ثابت ہے، کون سی صورتیں پڑھنی. ٹھیک ہے، اور اگر چاہے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ بھی فرمائی. کبھی وہ 2 صورتیں پڑھی، کبھی یہ 2 صورتیں. اور نماز عید کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے، اور خطبے میں کچھ حصہ عورتوں کے ساتھ خاص ہو، جس میں عورتوں کے احکام اور انہیں واعظ و نصیحت کی جائے، جس سے انہیں کرنا چاہیے، ان اشیاء سے انہیں منع کیا جائے، کیونکہ عید کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، عورتوں کے پاس بھی جاتے تھے اور انہیں بھی بتاتے تھے، سارے احکام بتاتے تھے، اور کس سے بچنا ہے، کس کو، تو وہ ان چیزوں سے منع کیا جاتا تھا جن اشیاء سے بچنا ہوتا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور آج کل تو مائک ہوتے ہیں، تو مائک پہ ہی سب ہو جاتا ہے ساری باتیں ماشاءاللہ. عید کے احکام میں شامل ہے کہ نماز عید خطبے سے قبل عطا کی جائے. اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کے روز عیدگاہ گئے اور خطبے سے قبل نماز ادائیگی سے ابتدا کی، اور نماز عید کے خطبے کے بعد خطبہ ہونے کی خطبہ نہیں ہونا چاہیے، نماز عید سے پہلے خطبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جمعے کا خطبہ تو آپ سنتی ہی مسجد جاتی ہے، نماز عید کا خطبہ کب ہوگا؟ نماز عید کا خطبہ عید کے احکام میں شامل ہے کہ نماز عید کا خطبہ قبل ادا کیا جائے. اور یہ میں نے دلیل بھی بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز عیدگاہ گئے اور خطبے سے قبل نماز کی ادائیگی سے ابتدا کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز عید کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ جایا کرتے ہیں اور وہاں نماز عید سے ابتدا کرتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں وصیت کرتے، انہیں حکم دیتے، اور اگر کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اسے روانہ کرتے، یا کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا بھی حکم دیتے، جبکہ سب لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے. اب اچھا،
اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ عید کے روز قبرستان جا کر قبر والوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، حالانکہ قبر والوں کو مبارکباد کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تو وہ انہوں نے روزے رکھے اور نہ ہی قیام کیا، وہ تو اب دنیا میں نہ وہ نہ روزے کے قابل ہے، وہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ عبادت کر سکتے۔ اور پھر قبروں کی زیارت عید یا جمعے یا کسی اور دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے رات کے وقت قبرستان کی زیارت کی، جیسے کہ مندرجہ ذیل حدیث میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان کرتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ قبرستان کی زیارت عبادت ہے، اور عبادت اس وقت تک مشروع نہیں جب تک کہ وہ شریعت کے موافق نہ ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز کو قبروں کی زیارت کے لیے مخصوص نہیں کیا، اس لیے اسے مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ خاص ہم عید کے روز ہی جائیں، کیا کرنے، قبروں پہ جائیں، تو عید کے روز نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہمارا سارا ماشاءاللہ کنکلوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شوال کے روزے، باقی پڑھ لیتے ہیں کہ شوال کے روزوں کا کیا حدیث سے سب کو پتہ تو ہے، مگر چلیں ایک یادداری ہو جائے گی۔ شوال کے روزے، اچھا، شوال کے روزے، حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، صحیح مسلم۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے روزوں کا ثواب پورے دہر کے روزے رکھے، کصیام الدہر، جیسے کہ عمر بھر کے روزے رکھے، پورے دہر کے روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، عمر بھر کے روزوں کا ثواب۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزے 10 مہینے، رمضان کے 30 دن کے جو روزے ہم رکھتے ہیں، 29 یا 30 دن چاند کے مطابق، تو اس کے روزے 10 مہینے کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہوئے، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ، مسلسل یا الگ الگ، دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، تو البتہ عید کے فوراً بعد پے در پے رکھنا افضل ہے۔ اسے فتح الباری نے روایت کیا۔ تو اس وجہ آئیں گے انشاءاللہ، ہم شوال کے 6 روزے رکھیں گے، ہم اس کو کنزیکیوٹیو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں 6 دن، اس کو گیپ دے کے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ عید کے فوراً بعد رکھ لیں۔ اسے فتح الباری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ روزے عید کے بعد یا ماہ شوال میں تاخیر کے ساتھ، مسلسل، الگ الگ، دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عید کے فوراً بعد پے در پے رکھنا افضل ہے۔ اسے فتح الباری نے روایت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وہ سن لیں آپ لوگ، تکبیرات بھی سن لیں، اور سورۃ انا انزلناہ بھی، سورۃ القدر بھی سن لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ چلیں اب جس کو جو پوچھنا ہو، جو ڈسکس کرنا ہو، انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔
ہمارا یہ ڈسکشن سیشن ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ پیاری پیاری بہنوں، چلیں کون پہلے کرتا ہے، کون پہلے والنٹیئر کرے گا؟